ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد کے شہر میں ایک تیل بیچنے والا رہتا تھا۔ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اسے بچپن سے دینی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا دور تھا۔ ان کا نام عثمان بن سعید تھا۔ اسے 11 سال کی عمر میں یہ توفیق حاصل ہوئی کہ امام علی نقی علیہ السلام کی شاگردی میں دینی تعلیم حاصل کر سکے۔ امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ عثمان بن سعید پر مجھے بہت اعتماد ہے۔ عثمان بن سعید نے کچھ وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں بھی گزارا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام ان کے جانشین بنے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ بادشاہان بنو عباس امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں لگے ہوئے تھے تاکہ انہیں شہید کر سکیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے حکم کے مطابق امام مہدی علیہ السلام لوگوں کی نگاہ سے غائب ہو گئے۔ عام لوگ امام علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دوسری طرف یہ مناسب تھا کہ ایک دم سے ہی لوگوں کا رابطہ امام علیہ السلام سے ختم کر دیا جائے۔ اسی بنا پر امام علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کا آپ سے رابطہ ممکن رہ سکے۔ اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دینے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو قابل اطمینان ہو، لہٰذا عثمان بن سعید کو اس اہم منصب کے لیے منتخب کیا گیا۔ سب سے پہلے ان کے ذمہ لگایا گیا کہ جہاں کہیں بھی یتیم یا بیوہ ہوں ان کی مشکلات کو فوری طور پر حل کریں۔ دوسرا اہم کام جو ان کے ذمہ لگایا گیا وہ لوگوں کو دین کے احکام کے بارے میں جو سوالات ہیں انہیں امام علیہ السلام کے پاس لائیں تاکہ امام علیہ السلام ان کے جوابات دے سکیں۔ عثمان بن سعید شجاع، رازدار اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر انجام دینے والے تھے۔ یہ امام علیہ السلام کے 5 سال تک نمائندے رہے۔ جب تک عثمان بن سعید اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو امام علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو ان کا جانشین مقرر کیا اور ایک حکم میں تحریری صورت میں دیا تاکہ وہ اسے امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کو مخفی طور پر جم کر کے سنائیں۔ اس حکم نامے میں امام علیہ السلام نے ان کے بیٹے پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اپنا دوسرا نمائندہ مقرر کیا۔ عثمان بن سعید کی آخری آرام گاہ عراق کے شہر بغداد میں ہے۔